السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ملتان پریس کلب کا انتہائی مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ سب دوست تشریف لے کے آئے آج ایک عالمی دن کے موقع کے اوپر، کہ آج پوری دنیا میں یوم مزدور منایا جا رہا ہے۔ مزدور کون ہے؟ جو پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، تو میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ، اس دنیا کو چلانے میں سب سے زیادہ جس کی کنٹریبیوشن ہے وہ مزدور ہی ہے۔ وہ کسان ہو، وہ صنعتی مزدور ہو، وہ رکشہ چلانے والا ہو، وہ کوئی بھی کام کرنے والا ہو، تو اس ملک کو یہ ان پڑھ جاہل ہی چلا رہا ہے، جس کو ان پڑھ اور جاہل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں پوری دنیا کو خوراک وہی فراہم کرتا ہے، ہر قسم کے بلڈنگز وہی بناتا ہے، سارے کام وہی کرتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں کہوں گا اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جو مزدور کو عزت ملنی چاہیے وہ اس ملک میں اس کو عزت نہیں ملتی۔ جو ہمارا کسان ہے وہ بھی مزدور ہے، اور اس وقت سب سے بڑی لیبر جو ہے وہ زراعت میں ہے۔ پاکستان میں 37% زراعت سے وابستہ لوگ ہیں، جو آپ کے لیے 24 گھنٹے کام کرتے ہیں اور سال کے 365 دن کام کرتے ہیں۔ ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے، وہ اس ملک کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کی فوڈ سیکورٹی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج تک کسان مزدور کے کوئی حقوق نہیں بنے۔ بہت ساری کمیونٹیز کے رائٹس بنے، لیکن کسان کے، مزدور کے کوئی رائٹس نہیں ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی کے 60-70 سال گزار دیتا ہے، جب وہ کام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی پینشن نہیں ہے، کوئی میڈیکل الاؤنس نہیں ہے اس کے لیے، کوئی اسپیشلی اس کی بچوں کے لیے تعلیم کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، اس کے بچے کسی اچھے اسکول میں نہیں جا سکتے۔ مزدور آپ کا صرف پاکستان میں آپ کے لیے نہیں کماتا، بلکہ آپ دیکھ لیں کہ مڈل ایسٹ میں، سعودیہ میں، ان تمام ممالک میں جو مزدور طبقہ گیا ہے، جو آپ کے لیے زر مبادلہ کما کے یہاں پہ بھیجتا ہے، یعنی کہ اگر دیکھیں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اسی کی ہے جو ڈیول نیشنل بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں دوسرے ممالک میں نیشنلٹی لے لیتے ہیں، مزدور واحد ہے جو ان ممالک میں جاتا ہے اور کسی قسم کی وہاں کی نیشنلٹی نہیں لیتا، واپس پاکستان میں آتا ہے، یعنی کہ وہ محب وطن بھی ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کسان مزدور ہے وہ اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان ادھر، سیر و سیاحت ادھر، پاکستان سے، اس لیے وہ پاکستان سے دل سے محبت کرتا ہے اور پاکستانیوں کی خدمت کرتا ہے۔ 25 کروڑ عوام کی فوڈ سیکورٹی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، نہ اپنا نفع دیکھتا ہے، نہ نقصان دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ کورا دیکھتا ہے، نہ آندھی دیکھتا ہے، نہ طوفان دیکھتا ہے، اس ملک کے لیے کام کرتا ہے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس ملک میں یہ کسان مزدور ہر چیز پیدا کر کے دینے والا اللہ کے حکم سے، ہر چیز پیدا کر کے، وہ چاہے گوشت ہے، چاول ہے، دودھ ہے، سبزی ہے، گندم ہے، کپاس ہے، ہر چیز پیدا کر کے دینے والے کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اسے پینڈو اور گوار کا لقب دیا جاتا ہے۔ آج کے اس انٹرنیشنل ڈے کے اوپر، مزدور کسان کے ڈے کے اوپر، میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی 25 کروڑ عوام سے بھی اور حکومت سے بھی کہ کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، مزدور کو پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے، اس کو وہی حقوق دیے جائیں جو باقی سب کے لیے ہیں۔ ایک جج ریٹائر ہوتا ہے جو 5-10 سال سروس کرتا ہے، کبھی کوئی 15 سال کر لیتا ہوگا، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو مرتے دم تک اس کے حقوق ہیں، اس کو پینشن بھی ملتی ہے، اس کو گاڑی بھی ملتی ہے، ڈرائیور بھی ملتا ہے، اس کو بجلی کے یونٹ بھی ملتے ہیں، سوئی گیس کے یونٹ بھی ملتے ہیں، ٹیلی فون بھی ملتا ہے، ہمہ قسم مراد ملتی ہے۔ حالانکہ اس کے اور کاشتکار کے سٹیٹس میں فرق دیکھیں، فرق یہ ہے کہ اگر دنیا میں عدلیہ کا نمبر لیں تو 140ویں نمبر پہ ان کا انصاف ہے۔ پاکستانی کاشتکار کا دنیا میں کیا مقام ہے؟ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دودھ میں چوتھے نمبر پہ ہے،
گندم میں دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہے، گنے میں 7ویں نمبر پہ ہے، کپاس میں 6 نمبر پہ ہے۔ یعنی کہ دنیا میں پاکستانی کاشتکار کا ایک مقام ہے، اس مزدور کا ایک مقام ہے، اور بغیر مراعات ہوتے ہوئے، لیکن اسے جب وہ ریٹائرمنٹ کی لائف آتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی اس ملک میں کوئی مراعات نہیں ہے۔ اس کے بچوں کا کہیں ایڈمیشن ہونا ہو، اس کی صحت خراب ہو جائے، اس کی بچے کی نوکری کے لیے کسی جگہ پہ کوئی کاشتکار کے لیے، مزدور کے لیے کوئی کوٹا نہیں ہے۔ یعنی اس ملک کا شہری ہونے کے باوجود اسے شہری تسلیم نہیں کیا جا رہا، 3rd درجے کا شہری تسلیم کیا جاتا ہے کسان اور مزدور کو۔ میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کو چلانے میں سب سے جو زیادہ کردار ہے وہ اسی کسان مزدور کا ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوا، ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ آج بھی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ دنیا ایک جنگی حالات میں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ملک بالکل فوڈ سیکورٹی کے لحاظ سے سیکور ہے۔ اس وقت بھی سب لوگ کھانا کھا کے سوتے ہیں، اس مزدور کسان کی بدولت۔ کسان مزدور آپ کے لیے جتنی وہ محنت کرتے ہیں اس کو اجرت نہیں ملتی۔ وہ اسلام میں کیا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دی جائے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے کسان کو پچھلے 3 سال سے اجرت نہیں ملی اس کی۔ پچھلے 3 سالوں سے ہر فصل میں جو اس کو اجرت ملنی چاہیے تھی وہ اجرت نہیں ملی۔ پھر ہوا کیا؟ کسان مزدور دونوں لٹ گئے۔ آپ کے سامنے اس کسان نے گندم بیچی پچھلے سال 1800، 1900، 2000، 2100 میں، اینڈ کنزیومر پھر مزدور ہے، اس نے خریدی 4000، 4500، 5000 میں۔ دونوں طرف سے کون لوٹا؟ مزدور۔ کسان بھی مزدور ہے اور اینڈ کنزیومر بھی مزدور ہے۔ اس سال پھر جب کسان کا گندم بیچنے کا ٹائم آیا تو جنوبی پنجاب میں اس کو ریٹ ملا 2800 سے لے کے 3200 روپے تک۔ آخری دنوں میں جب ریٹ 3500 گیا تو گورنمنٹ اس میں درمیان میں آ گئی اور آ کے گورنمنٹ اس سے اوپر ریٹ نہیں جا سکتا۔ اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ جس کاشتکار نے 2800، 2900، 3000، 3100، 3200 میں گندم بیچی ہے، کیا وہ اینڈ کنزیومر جو مزدور ہے اس کو اس ریٹ پہ وہ گندم آگے ملے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پچھلے سالوں کی طرح اس دفعہ ہوئی وہ اینڈ کنزیومر بھی لٹے گا، اس کا بھی استحصال، کاشتکار کا بھی استحصال ہوا۔ کاشتکار بھی ایک مزدور ہے اور اینڈ کنزیومر بھی ایک مزدور ہے۔ پھر میں ایک چیز اور کہوں گا کہ خدا نے خود کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، القاسب و حبیب اللہ، حلال روزی کما کے کھانے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس کسان اور مزدور سے زیادہ حق حلال کی روزی کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کے دوست کے ساتھ جو سلوک اس ملک میں ہو رہا ہے، اللہ کے دوست کے ساتھ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنا دوست کہہ رہے ہیں، یہ حلال روزی کما کے کھانے والا ہے، کہ اسے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اسے پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہ کیا جائے۔ اس کا جو مین کاروبار ہے وہ زراعت ہے، جس میں وہ محنت کرتا ہے، نہ منافع بخش رہے نہ باعزت کاروبار رہے اس ملک میں۔ ابھی تو الحمدللہ یہ نیب خدا، کسان نیب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ ابھی اپنے زیور بیچ کے، زمین بیچ کے، جانور بیچ کے آپ کے لیے رزق پیدا کر رہا ہے۔ وہ رزق تو میرا اللہ دیتا ہے۔ کسان ایک وسیلہ ہے، یہ مزدور ایک وسیلہ ہے۔ اور مزدور کا کام دیکھیں کہ شروع سے پہلے دن سے لے کے اور آخری منڈی تک پہنچانے، پھر منڈی سے لوڈ کر کے آگے کسی مل تک پہنچانے میں مزدور کا کردار ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف مرد نہیں ہے، خواتین کا برابر حصہ ہے اس میں، وہ زراعت میں ہو یا مزدوری میں ہو۔ الحمدللہ ہماری پاکستان کی مزدور خواتین
اس میں برابر کی شریک ہے اور برابر کا اپنا حصہ ڈال رہی ہے اس ملک کی خدمت میں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں کسان مزدور کو بھی آج اس دن کے اوپر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ یقین کر لیں ہم ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ اس ملک کے اصل میں اس ملک کو چلانے والے یہی لوگ ہیں جو بلوث اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے بدلے میں نہ ان کی بچوں کی تعلیم اچھی ہے، نہ صحت اچھی ہے، نہ ان کا کھانا پینا اچھا ہے، نہ ان کا رہنا سہنا اچھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کی خدمت وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں ان کو وہ برات حاصل نہیں ہے جو باقی طبقے کو برات حاصل ہے۔ ان کو اچھوت سمجھا جاتا ہے اس ملک میں، پیار سے ان سے بات تک نہیں کی جاتی کسان مزدور سے، ان کو محبت سے ان سے کوئی بات نہیں کرتا، حالانکہ سب کی خدمت تو کر وہ ہی رہا ہے۔ جو آپ صبح دوپہر شام کو کھاتے ہیں کس کا اگایا ہوتا ہے؟ اس کسان مزدور کا اگایا ہوا ہوتا ہے۔ جو آپ پہنتے ہیں وہ کپڑا کپاس کس نے اگائی؟ اس کسان مزدور نے کپاس اگائی ہے۔ وہ جو آپ گندم کھاتے ہیں کس نے اگائی؟ اس کسان مزدور نے گندم اگائی۔ چاول کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، مکھن لیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، غرض ہے کہ اس ہر چیز۔ اور پھر یہ دیکھیں اس ملک کی ایکسپورٹ میں کتنا حصہ ہے، 70% صرف زراعت کے تھرو، اور مزدور کا 100% تمام انڈسٹری جو بھی ایکسپورٹ کر رہی ہے اس میں مزدور کا کردار ہے 100%۔ باہر سے جو زر مبادلہ کما کے آئیں وہ بھی 100% ہے مزدور کا، کیونکہ مزدور ہے جس نے وہاں پہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا، وہاں پہ نیشنلٹی نہیں لی، واپس ہر چیز اپنے ملک میں بھیجتا ہے، اپنے بچوں کے پاس، اپنے بھائی بہنوں کے پاس، پاکستان کے پاس، پاکستان میں وہ بھیجتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری بیوروکریسی میں، باقی لوگوں میں، سیاستدانوں میں اکثر لوگوں کے پاس ڈیو نیشنلٹی ہوگی، لیکن ہمارے کسان مزدور کے پاس نہیں ہے۔ وہ اپنے ملک سے، اس مٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو یقینی سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان بنانے میں ان کے بزرگوں کا بڑا قربانیاں بہت ساری تھی، انہوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا، اور آج تک وہ اس ملک کو چلا رہے ہیں، اور ہمیشہ تک، قیامت تک الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان ہمارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور اس کو ہمیشہ چلاتے رہیں گے۔ میں اس موقع کے اوپر اپنی پاک فوج کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً مارکہ حق کے اب 1 سال مکمل ہو چکا ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے اس پاک فوج نے قربانیاں دے کے اس ملک کی عزت بڑھائی، اس کے چاروں طرف اطراف میں جو ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی اپنی پاک فوج کی، دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، تمام مڈل ایسٹ، سعودی عربیہ، سب۔ ہمیں کیا فخر نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاک فوج کو حرم پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور پھر پچھلے سال اسی مہینے میں جس طرح دھول چٹائی اپنے دشمن بھارت کو، اس کے ناپاک ارادوں کو، میں اپنے فیلڈ مارشل کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک جرأت، دلیری، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور آپ سے 5-6 گنا بڑی طاقت کو زیر کیا اور خود زبر ہوئے، اور زبردست کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ سال اب مکمل ہو رہا ہے۔ ہم مزدور، کسان اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اس مزدور کسان کو مت ماریں، اس کا معاشی قتل نہ کریں۔ آپ حکومتیں خود کہتی رہی، حکومت کا اپنا نعرہ تھا کسان خوشحال پاکستان خوشحال، تو کسان تو خوشحال نہیں ہے اس وقت۔ کسان کی پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے، کسان بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے سامنے ہے اس وقت کہ میں پچھلے پورے 1 سال سے بار بار کہہ رہا تھا کہ کسان بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتا، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا گندم کی پیداوار میں۔ اب آپ کو میں حکومت کو آج بتا کے جا رہا ہوں
کہ آپ کو 3 4 5 مہینے بعد جہاں گندم نظر نہیں آئے گی، گندم نہیں ملے گی، تو غریب کا پھر کیا ہوگا؟ یہ غریب کا استحصال آپ نے خود کیا ہے کہ کاشتکار کا استحصال کر کے، اگر کاشتکار بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکا، اچھی پیداوار نہیں لے سکا، تو اس کی ٹوٹل ذمہ داری حکومت وقت پر ہے کہ کاشتکار کو پچھلے 2 سالوں میں 2200 ارب روپے کم ملا، اور اس وقت کاشتکار اس میں سے نکل رہا ہے، زراعت میں سے، اور زراعت آپ کی کہاں جا چکی ہے؟ اگر آپ زرعی شماریہ لیں 2020 کا، تو آپ کے 80 لاکھ کاشتکار تھے اس وقت، اور 90% لوگوں کے پاس 1 ایکڑ سے 12.5 ایکڑ تھی۔ آج کیا ہوا؟ اگر 2026 میں لیں تو 99% لوگوں کے پاس 1 سے 12.5 ایکڑ ہے، یعنی کہ یونٹ کم ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ اس سے کیا ہوگا؟ پیداوار میں کمی آئے گی۔ ہم آبادی میں تو ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ہم اپنی آبادی جتنی بڑھا رہے ہیں اسی حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ اب مائنس پہ آ چکی ہے۔ اس وقت جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے وہ -13.49 ہے۔ یہ آبادی پاکستان کی جس میں کسان بھی ہے، مزدور بھی ہے، کلرک بھی ہے، جس میں سیاستدان بھی ہے، جس میں فوج بھی ہے، عدلیہ بھی ہے، تمام کلرک بھی ہے، معزز شہری بھی ہے، تمام مکاتب فکر لوگ جو 25 سے 26 کروڑ ہے، ان کی بندوبست اگر خوراک کا کرنا ہے تو ہمیں زراعت کو ترجیحات پہ لانا ہوگا، کسان کو باعزت شہری بنانا ہوگا یہاں پہ، اور اس کا کاروبار باعزت اور منافع بخش بنانا ہوگا۔ اگر اس کو بنانے کے لیے ہمیں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا، اور بیلنس یوز آف فرٹیلائزر کب ہوگا؟ جب اس کو مناسب داموں میں وہ کھاد ملے گی۔ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جو ہم 24 لاکھ ٹن فاسفورس استعمال کرتے تھے، یعنی کہ DAP وغیرہ، وہ اس دفعہ 12.5 لاکھ ٹن ہوئی ہے، اس لیے ہماری پیداوار میں کمی آئی ہے۔ دنیا میں کھادوں کا ریٹ دن بدن اوپر جا رہا ہے، اس جنگ کی وجہ سے ہمارے کھاد کے پلانٹ بند پڑے ہیں جی۔ کچھ حکومت کو چاہیے کہ یہ کمی نہ لائے کے آئیں۔ اس وقت پوری دنیا میں فوڈ شارٹیج ہے، پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں فوڈ شارٹیج ہے۔ تو میں بار بار حکومت سے آج اس عالمی دن کے اوپر چاہیے تو یہ تھا کہ آج حکومت یہ دن منا رہی ہوتی، جس کا یہ دن ہے وہ آج بھی کام کر رہا ہے، آج بھی مزدور اپنے کام پہ ہے جی، آج بھی کسان فصلوں کو پانی لگا رہا ہے، جانوروں کو چارہ کھلا رہا ہے، جانوروں کو بھی پانی پلا رہا ہے، اپنی فصل پہ سپرے کر رہا ہے، آج بھی وہ چھٹی نہیں کر رہا۔ آج بھی آپ شہروں میں دیکھیں بلڈنگز بن رہی ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آج بھی آپ روڈ پہ چلے جائیں، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میری خواتین جو کسان مزدور ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں، اور زراعت میں ان کا بھی 50% حصہ ہے۔ ان کو جس طریقے سے جس لیول پہ خراج تحسین پیش ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا۔ میں اس بات پہ تکلیف پہ ہوں، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، بلکہ میں اس تکلیف کی شدت نہیں پہنچا سکتا کہ اس ملک میں کسان مزدور کی وہ عزت، وہ ریسپیکٹ جو ہونی چاہیے، جس قدر کی نگاہ سے اسے دیکھا جانا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ آج یوم مئی تھا، آج چاہیے یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں کسانوں کو اکٹھا کیا ہوتا۔ کبھی سنا ہے کسی کسان یا کسی مزدور کو ستارہ امتیاز میں لاؤ؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی کسان مزدور کو، کسی کاشتکار کو، کسی 24 گھنٹے کام کرنے والے مزدور کو حکومت نے مفت کوئی برات دی ہو، کوئی برات کا اعلان کیا ہو کہ تمہارے بچے کا داخلہ ہوگا اچھے اسکول میں، تمہارے بچے بھی اچھی سن میں جائیں گے، یہ کہا کہ تمہارا بھی اچھے اسپتالوں میں علاج ہوگا، یہ کہا ہو کہ جب تم 60-70 سال کی عمر سے گزر جاؤ گے تو تمہیں پینشن ملے گی؟ کہیں نہیں، کہیں ذکر نہیں ہے کسان کا، کہیں ذکر نہیں ہے مزدور کا۔ حالانکہ
کہیں سنا کہ کسی مزدور نے کبھی رشوت لی ہو؟ کسی مزدور نے کبھی حرام کھایا ہو؟ یہاں برات حرام کھانے والوں کے لیے ہے، یہاں برات ظلم کرنے والوں کے لیے ہے، جو نا انصافی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو انصاف نہیں دیتے، جو اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، انہی کے لیے برات ہے۔ اس محب وطن، اس پاکستانی کے لیے کوئی برات نہیں ہے پاکستان میں۔ آج یہ بہت پریشان ہے۔ یقین کر لے، کسان کو 2023 سے لے کے اس وقت تک اس کو اجرت نہیں ملی۔ میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، کیا بخشے جاؤ گے؟ جب خدا نے خود کہا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مزدور کو اجرت دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہمیں 3 سال سے اجرت نہیں ملی۔ 3 سال سے اس کسان مزدور کے نہ گھر کے حالات صحیح ہے، نہ کھیت کے حالات صحیح ہے، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات صحیح ہے، نہ صحت کے حالات صحیح ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا، خدا کی قسم انہوں نے اپنے بچیوں کی شادیاں بھی منسوخ کی جب اسے فصل کا ریٹ نہیں ملا، جب اس کو اس کی اجرت نہیں ملی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کسان مزدور کے ساتھ پوری دنیا، پورا پاکستان محبت کرتا۔ آج پورا پاکستان 25 کروڑ عوام باہر ہوتی ہے اسے ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے، اسے سلوٹ پیش کرنے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اکیلی حکومت سے کیا گلہ کروں؟ مجھے تو اپنی 25 کروڑ عوام سے گلہ ہے، جن کے لیے یہ نائب خدا دن رات سال کے 365 دن کام کرتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ دیکھتا ہے کہ آج کورا پڑا ہوا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ رات کو جب وہ پانی لگا رہا ہوتا ہے تو آگے سانپ ہے یا بچھو ہے، نہ اپنی صحت کا خیال کرتا ہے، نہ نفع نقصان کو دیکھتا ہے کہ مجھے نفع ہوگا یا نہیں۔ پھر کسان کون ہے؟ یہ ٹوٹلی اللہ توکل پہ کام کرنے والا۔ جب زمین پہ بیج پھینکتا ہے، اللہ توکل پہ پھینکتا ہے۔ اسے پتہ ہے طوفان بھی آنا ہے، آندھی بھی آنی ہے، بارش بھی آنی ہے، ژالہ باری بھی آنی ہے، اللہ توکل پہ سارا کام کرتا ہے۔ سپرے کر رہا ہو تو اوپر بارش بھی ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے اس کا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا۔ آپ لوگوں کی اس 25-26 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے کبھی کاشتکار نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے بےتاشا ان تمام فصلوں میں نقصان ہوا، پھر بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس پوری عوام سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اب آپ سب مل کے اس مزدور کسان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کے رائٹس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حکومت کو مجبور کرو کہ وہ اسمبلی میں ان کے بھی رائٹس بنائے، ان کے بھی حقوق بنائے، ان کے بھی حقوق ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کی بہتر زندگی بنا سکے۔ اگر اس کے حقوق اس کو ملیں گے، اچھی پیداواری، لاگت اور منافع اس کو ساتھ ملے گا، یقین کر لیں آپ کا ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ اور اس ملک کو جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی مشکل آئی ہے، اسی کسان نے، اسی مزدور نے اس کا ساتھ دیا۔ 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، کوئی بھوکا نہیں سویا اس کسان کی وجہ سے، اس زراعت کی وجہ سے۔ اس پیارے ملک پاکستان نے جب ایٹمی دھماکہ کیا، کوئی بھوکا نہیں سویا، پابندیاں لگ گئی پوری دنیا کی طرف سے، اس کسان کی وجہ سے، اس زراعت کی وجہ سے۔ 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف ہمارے ملک نے جنگ لڑی، کوئی بھوک سے نہیں مرا پاکستان میں، اسی کسان کی وجہ سے، اسی مزدور کی وجہ سے۔ کووڈ-19 آیا، کرونا، الحمدللہ پاکستان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی کسان مزدور کی وجہ سے۔ ابھی جب ایران اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی، پوری دنیا میں، مڈل ایسٹ میں قحط جیسی حالت ہے، لیکن ہمارے ہاں الحمدللہ آج تک خوشحالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ خوشحالی ہے اس کسان اور اس زراعت کی وجہ سے۔ لیکن آج اس کسان، اس مزدور کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آ کے میں کہتا ہوں، میڈیا کو میں کہتا ہوں، آئیں دیہاتوں میں دیکھیں صحیح اس کے بچے، جو آج آپ کے 2 کروڑ بچے سکول میں نہیں جا رہے، وہ اس مزدور اور کسان کے ہیں۔ وہ کیا مجھے بتائیں، کوئی سیاستدان کہہ سکتا ہے، کوئی حکمران کہہ سکتا ہے اس کے بچے سکول نہیں پڑھے؟ اس وجہ سے نہیں پڑھے کہ وہ سکول افورڈ نہیں کر سکتا۔ ملک تو غریب ہو گیا، حکمران سارے امیر ہو گئے۔
ملک تو آج صرف کشکول کے اوپر چل رہا ہے. IMF کے آگے کشکول لے کے ہم جاتے ہیں. ہم نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, اپنی معیشت تباہ کر دی. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ تو صحیح دنیا کا کوئی ملک جسے قدرت نے اتنا نوازا ہو. ایک بھی نہیں ہے پوری دنیا میں. جتنی دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازشیں دی ہے اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. 1500 کلومیٹر سمندر ہمارے پاس ہے. کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے جہاں پہ ہم کاشتکاری کر سکتے ہیں. دریا ہمارے پاس ہیں, پہاڑ ہمارے پاس ہیں, جنگلات ہمارے پاس ہیں, چاروں موسم ہمارے پاس ہیں, چولستان ہمارے پاس, ریگستان ہمارے پاس, تھر ہمارے پاس, روہی ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو یہاں کسان مزدور کی عزت نہیں ہے. خدا کی قسم اگر آپ کی اس کی عزت کرتے وہ اور زیادہ محنت کرتا, اور زیادہ اسٹرگل کرتا. اگر اسے فائنانشلی طور پہ اسٹرینتھن کرتے, اسے صحیح اجرت ملتی, تب بھی وہ آگے زیادہ انویسٹ کرتا ہے اس ملک کے اوپر. اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے اوپر میکسیمم وہ انویسٹ کرتا ہے. آج بھی وہ جو کماتا ہے وہ آگے خرچ کر دیتا ہے, اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھتا. تو میں اس یوم مئی کے اوپر میں کسان کو, مزدور کو, پاکستان کسان اتحاد کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں اسے سلام پیش کرتا ہوں جو اس ملک کو چلا رہا ہے, اس ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے, اس ملک کی امن و امان میں وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. حتیٰ کہ اس ملک کی فوڈ سیکورٹی میں سب سے بڑا وہ کردار ادا کر رہا ہے. سب سے بڑا کردار کسان مزدور کا اس ملک کی فوڈ سیکورٹی میں. اور ہم بچپن سے سنتے آئے جیسے گھر دانے اسے کملے بھی سے آنے. آج اگر ہم کھا پی کے سب سوتے ہیں, صبح دوپہر شام آپ جائیں بازاروں میں, فروٹ کی سبزیوں کی ریڑیاں بھری ہوئی ہیں, ہر چیز آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ وافر مقدار میں بھیجنے والا کیا خود بھی کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. وہ خدا کی قسم نہیں کھا رہا. آپ کو بکرے پال پال کے دینے والا وہ خود بٹل کڑھائی سے محروم ہے, وہ خود نہیں کھا سکتا. اس کو آپ نے اتنی سکت نہیں دی, اس کو آپ نے صحیح اجرت نہیں دی, اور اس کے لیے میڈیا کے پاس بھی اس لیول ٹائم نہیں ہے کہ میڈیا بھی اس کو ٹائم دے, زراعت کو ٹائم دے. زراعت آپ کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو, اسلامی ہو, جمہوری ہو, غیر جمہوری ہو, اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی, جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون, پاکستان میں زراعت ترجیحات میں شامل نہیں ہے. تھینک یو.